آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں، پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. کر رہے ہیں انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں. یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے اس وقت. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو، تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. انڈیا میں کارروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے، جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ. اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے، ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف، یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے، سیاست دانوں سے بھی ہوں گے، وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو. کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں. شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا، آرمی کا، اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہم نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے، لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی، کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا، ایسی لاشیں سڑکوں پہ، کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسا ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قبضہ، تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو. کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں. وہ علماء ایسے، علماء ایسے، علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو.